اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ بات نہیں جانتے، اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ اعلانیہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو باتیں ہیں ان تک سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے وہ۔ اندازہ لگائیے ذرا، یہ بڑا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہلا دینے والی بات ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، وہ جانتا ہے آنکھیں کی خیانت کو، جانتا ہے کہ آنکھیں کہاں جا رہی ہیں اور کہاں نہیں چل رہی ہیں۔ تم پردے کروا رہے ہو چہرے کے، وہ خیانت تمہاری جانتا ہے تم کتنے خائن ہو، اور تم باتیں کر رہے ہو کہ پردے کراؤ۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے کہ آپ کی نظریں کہاں چل رہی ہیں اور کہاں نہیں چل رہی ہیں۔ وما تخفی الصدور، تمہارے سینوں میں جو ہے وہ جانتا ہے، وہ مخفی نہیں ہے اس سے۔ ہمیں خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمیں خبر نہیں ہے اس بات کی، ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے ماننے کا حق ہے۔ وہ بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس نے بھیجے ہوئے ہیں محافظ جو ایک ایک چیز آپ کی لکھ رہے ہیں اور اس کو اللہ کے سامنے بیان کریں گے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو بیان کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو اس نقطے کی وضاحت کر دوں، قرآن میں کچھ جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لنعلم کا لفظ آیا ہے، اس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک یہ معلوم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو اب تک اس بات کا علم نہیں ہوا کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہیں اور تم میں سے کون صبر کرنے والے ہیں یا منافقت کرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ العنکبوت میں 2 جگہ آیا ہے، اور ایک جگہ اور بھی بہت کئی جگہ یہ الفاظ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جان لے، اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم اپنی بات میں کتنے سچے ہو۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کی آیات قرآن میں بیان کی ہیں۔ اب یہاں پر یہ الجھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جان لینے سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے؟ اور جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، اور اللہ نے اب تک نہیں جانا ان لوگوں کو جو ان کی راہ میں کوشش کریں گے۔ تو یہ الفاظ کیا اللہ تعالیٰ کے علم کے محدود ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عالمہ کا مطلب بتایا۔ عالمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو معلوم کر لینا، اس کا ادراک کر لینا، اس کی حقیقت کو حاصل کر لینا، یہ اس کا معنی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو ایک بات اور بتائی، دیکھیں پہلے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر بھی راستوں کی وضاحت کے لیے کچھ سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں کہ یہ علاقہ کون سا ہے، یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، آپ اگر اس راستے پہ جائیں گے تو آپ کو منزل مل جائے گی، یہ راستہ کسی اور منزل طرف لے کے جا رہا ہے، یہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ عرب کے اندر کیا ہوتا تھا کہ عرب کے اندر یہ معاملہ اتنا ایڈوانس زمانہ نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے تھے صحرا کے اندر کچھ کتبے یا کوئی ایسی چیز لگا دیا کرتے تھے، یا اگر جنگل کی طرف رخ چل رہا ہے تو جنگل پہ کچھ درخت پہ نشان بنا دیا کہ میں یہاں سے گیا ہوں تو واپس مجھے یہیں سے آنا، نشان بناتے ہوئے چلے گئے۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے قدموں کے نشان چھوڑ جاتے تھے تاکہ اسی سے واپس پلٹ کے چلے جانے کے بعد کسی کے نشان رہ جانے کو اثر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو کیا کرتے تھے کہ وہ درمیان میں، جیسے کہ فرض کر لیجئے کہ اب ایک بہت بڑا جنگل ہے، ایک بہت بڑا کھیت ہے، درمیان میں کوئی چیز لگا دی سیپریٹر، یہ تمہارا حصہ ہے یہ میرا حصہ ہے، تو وہ پہچان بن جاتا تھا۔ اس کو عربی زبان میں علم کہتے ہیں، پہچان۔ اب چونکہ یہ پہلے زمانے کے اندر بھی آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ جھنڈا جو ہے ہر قوم کو منفرد کر دیتا ہے۔ ایک ہی جگہ پر بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے نا، جھنڈے ان کے ہاتھ میں مختلف ہوں گے تو وہ آپ کو چل جائے گا یہ کون ہے یہ کون ہے، اس لیے اس کو علم کہتے ہیں۔ تو علم کا مطلب کسی چیز کو ممتاز کرنے کے بھی ہوتے ہیں، الگ کر دینے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے علم کا لفظ پڑھیں گے نا
ایسی جگہ پہ جہاں میں نے بیان کیا کہ اللہ نے اب تک جانا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے لوگوں کو ابھی الگ نہیں کیا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مواقع فراہم کر رہا ہے جس سے تم خود جان لو گے کہ کون تمہارے ساتھ ہے، کون تم میں سے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جدائی کر دے گا، جس کو عربی زبان میں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے، الگ الگ کر دے خبیث اور طیب کو۔ تو علم کا مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے وہاں پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تم میں سے لوگوں کو الگ نہیں کیا ہے کہ تم میں سے کون اللہ کے راہ میں کوشش کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں، کون منافقت کرنے والے ہیں، ان کو جدا جدا نہیں کیا۔ تو علم کا مطلب جدائی بھی ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ میں آپ لوگوں کے چہروں سے آپ کو جانتا ہوں نا، مجھے علم ہے نا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، میں اپنے جو میرا علم ہے اسی کے مطابق میں الگ الگ کر سکتا ہوں نا، یہ ان کا نام یہ ہے، فلاں کا نام یہ ہے، فلاں کا نام یہ ہے، یہ علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے علم کا ترجمہ کریں تو اس کو خیال رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علم یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ابھی جدائی نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ابھی مواقع دے رہا ہے، اور ان مواقع کے ذریعے وہ خود سامنے آ جائیں گے کہ کون رسول کے ساتھی ہیں اور کون ان کے مخالفت کرنے والے ہیں، کون اپنے وعدے میں سچے ہیں اور کون اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں۔